بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال البخاري رحمه الله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اندر ہم لوگ کتاب الایمان کے بارے میں کچھ باتیں سیکھ رہے تھے. ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی، اب آگے بیان کر رہے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ ایمان کے اندر دل میں جو یقین ہے وہ بھی چیز داخل ہوتی ہے، اور زبان سے اپنے ایمان کا، دین کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے اپنے مسلمان ہونے کا گواہی دینا، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ نکال کر، حج کر کے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے، یہ ساری چیزیں ایمان کے معنی کے اندر داخل ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے کا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ بھی ایمان ہے. اس کو امام ترمذی یا دوسرے محدثین نے حدیث کے طور پر ذکر کیا، اور امام بخاری نے یہاں عنوان قائم کیا ہے، اپنی حدیث میں ڈائریکٹ نہیں لایا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کی طرف امام بخاری یہاں اشارہ کر رہے ہیں، من والا فی اللہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی. اور یہ بات یاد رکھیں، دوستی صرف اور صرف ایمان والے سے کی جائے گی، صرف اور صرف مومن سے دوستی ہوگی. قرآن میں کہا والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں مومن ہی کی دوست ہوتے ہیں. اور کافروں کے بارے میں کہا والکفار، کو کافر مرد اور کافر عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو دوست مسلمان کا ہو سکتا ہے. اسی کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دوستی اللہ کے لیے کی، جس نے دشمنی اللہ کے واسطے کی، اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. اب یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ معنی کیا ہے. اللہ کے لیے کیسے محبت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں. آخر قاعدہ کیا ہے؟ کیسے جانیں گے کہ ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی فائدہ بیچ میں نہیں آ رہا. آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے 100 روپے قرض مانگا، میں نے آپ کو نہیں دیا، آپ غصہ ہو کر لوٹ گئے اور اس دن سے مجھ سے دشمنی کر لی. یہ آپ کہتے ہیں مجھ سے کہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، لیکن جب میں نے آپ کی مدد نہیں کی تو آپ غصہ ہو گئے اور میرے خلاف ہو گئے، دشمنی کرنے لگے. تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں. یعنی آپ اپنے دنیاوی فائدے سے ہٹ کر، چاہے میں آپ کی مدد کیا ہوں یا نہ کیا ہوں، اس سے کوئی فرق نہ پڑے، آپ مسلمان ہیں اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نمازی ہیں اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں یا نہ کروں، لیکن مدد کرنا ضروری ہے. کس اعتبار سے؟ کہ آپس میں دین کو قائم کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، قرآن و حدیث کا جہاں بول بالا ہو اس میں مدد کرنا ضروری ہوتا ہے. تو انسان آپسی، بہت سارے ہمارے سماج میں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے سگے بھائی کو اس لیے تانا دیتا ہے اور اس لیے اس سے نفرت کرتا ہے کہ اس نے 50,000 روپے اس سے مانگے تھے، یا گھر بناتے وقت اس کی مدد نہیں کی تھی، دکان کھولتے اور اس کی مدد اس نے نہیں کی تھی، تو اپنے سگے بھائی سے دشمنی مول لیتے ہیں اور اس کی اتنی برائی کرتے ہیں. یہاں تک یہ جملے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کافر تو اس سے اچھا ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مسلمانوں کے تعلق سے کہ کافر اس سے بہتر ہے. تو کافر اگر شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اگر اس نے آپ کی مصیبت کے وقت مدد کی ہے، آپ مر رہے ہیں، اس نے پانی دے کر بچایا، ہاسپٹل میں آپ کی مدد کی ہو، تو اس سے اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی اعتبار سے آپ کی محبت ہو رہی ہے، آپ اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، کسی مسلمان سے، اس نے آپ کی مدد نہ کی ہے، اس کے باوجود آپ اس سے محبت کر رہے ہیں،
آپ کی مدد نہیں کی لیکن موقع مل رہا آپ اس کی مدد کر دے رہے ہیں, آپ اس کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں, تو یہ معنی ہوا کہ آپ نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی. یہ ایک معنی علماء نے بیان کیا. ایک معنی اور یہ ہے کہ انسان محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے. آپ جانتے ہیں حدیث مشہور ہے, 12 سنا ہوگا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے نیچے رکھے گا. اس میں سے 2 ایسے مسلمان ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے یا اختلاف کرتے تھے. تو محبت یا دوستی اور جمع ہونا اللہ کے لیے کب ہوگا؟ اگر ایک معاملہ, کوئی بھی معاملہ درپیش ہو, جماعتی سطح پر ہو, انفرادی سطح پر ہو, دین پھیلانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے اعتبار سے کوئی بھی بات ہو, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے شریعت میں اور آپ جان رہے ہیں کہ وہ شریعت میں غلط ہے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا, تو آپ نے مجھ سے اللہ کے لیے محبت نہیں کی. اور آپ کو اگر میں نے بتا دیا, مثال کے طور پر آپ نے مجھے بتایا اور میں اب غصہ ہو رہا ہوں کیونکہ آپ نے میری غلطی مجھے بتائی ہے. انسان تھوڑا غصہ ہو جاتا ہے جب نہیں جانتا ان مسائل کو, تو غصہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں, اب میں آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگوں کیونکہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المومن مرآت المومن, مومن مسلمان کا آئینہ ہے. آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھنے سے اپنا عیب یاد آ جائے. آئینے میں دیکھے گا مومن کو تو اسے اپنا عیب یاد آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کا عیب نکالتے پھرے, یعنی اس کے ذریعے سے پہچانا یہ شخص نماز میں ماشاءاللہ پابند, میرے اندر کمی ہے, یہ شخص اتنا متقی, دوسرا بھی ایسے ہی سامنے والے کو سوچے. تو یہ ہے حب اور اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے نفرت کرنا, یہ معنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معمولی اختلاف ہو گیا, آپ کوئی رائے رکھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد یہاں پر بننی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پر بننی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان وہاں پر سے دینی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ادھر سے. اب اس کو لوگ بہت بڑا اختلاف بنا لیا. یہ نہیں ہے اللہ کے لیے. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے یا نہیں, مسجد بن رہی ہے یا نہیں. ضروری ہے کہ میری بات رکھی جائے گی کہ ادھر سے راستہ نکلے گا تبھی دین کا کام ہوگا, تبھی لوگ نماز پڑھیں گے. چاہے دائیں طرف سے راستہ ہو یا بائیں, دائیں طرف مسجد کی اذان دی جائے, بائیں طرف اذان دی جائے, مسئلہ تو وہ نہیں ہے. اللہ کی آواز, دین کی آواز بلند ہونی چاہیے, یہ مسئلہ ہے نا. الگ بحث یہ ہے کہ اگر وہ شرعاً کوئی بات ہو کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ نہیں شریعت میں اذان یہاں پر دینا چاہیے, تو وہ الگ چیز ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. لیکن اگر وارد نہیں, ان چیزوں میں گنجائش ہے, تو وہاں پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ محبت اور دشمنی کا یہ معنی اللہ کے لیے اگر جان لیتے ہیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ سوچیے, آپ ذرا سوچیں, یہ صرف جماعتی سطح پر نہیں, اپنے پڑوسی معاملات میں, رشتہ داروں میں کتنے سارے مسائل پیش آتے ہیں ہمارے اندر, اور ہم ان چھوٹے مسائل میں گھر کر اپنے دماغ کو چھوٹا بنا لے رہے ہیں, جبکہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی قوم بنایا ہے. تو اللہ کے نبی امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک خط لکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز آپ جانتے ہیں کہ بہت جلیل القدر ایک بادشاہ گزرے, بہت نیک, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کروایا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن ابو بکر نے جمع کروایا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ قرآن کے نسخے کو جمع کروایا. ابو بکر نے قرآن کو ایک جگہ کیا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ, انہوں نے آنے کے بعد ابو بکر کے نسخے کو لے کر 4-5 نسخہ بنا دیا اور مصر میں بھیج دیا, شام بھیج دیا, جزیرۃ العرب بھیج دیا, یمن بھیج دیا, اور مدینے میں ایک نسخے کو رکھا. اس طرح سے 5-6 جگہوں پر انہوں نے وہی نسخے کو 5-6 قرآن بنا کر پیش کیا. حدیث نبوی صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے, اور صحابہ نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کو لکھتے تھے, لکھا کرتے تھے, لیکن باضابطہ ایک منظم طریقے سے, ایک حکمراں اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے. سب سے پہلے جس شخص پر یہ کیریکٹر جاتا ہے, یہ کردار جاتا ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے. انہوں نے سرکاری طور سے یہ قانون پاس کیا اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو لکھا. ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ اور امام زہری رحمہ اللہ کو انہوں نے لکھا کہ جاؤ تم ملکوں میں ڈھونڈو, اور جو بھی نبی کے حدیث کو جاننے والا اس سے جا کر ملو اور ان کے احادیث کو لکھ لو. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم ختم ہو جائے. علم یہی 2 چیز ہے. کیا 2 چیز ہے؟ قرآن کے معنی کو صحیح سمجھنا, صحیح معنی. بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں یعنی صحابہ نے کیا سمجھا تھا, اور حدیث
یہ اور حدیث کو اور قرآن کو صحابہ نے کیسے سمجھا، یہ تینوں چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کون ہے؟ یہ صحابی کے بیٹے ہیں اور وہ بھی تابعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے خط لکھا اور بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. امام بخاری نے کیوں یہ باب قائم کیا ہے؟ میں پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں فرقے جنم لے چکے تھے. کتنا قریب زمانہ تھا خیر القرون کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ. اور یہ تابعین کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد کے زمانے میں، اور لکھ رہے ہیں کہ ایمان کے معنی میں جب اسلام کے بنیادی چیز میں اختلاف ہو گیا تو ضروری تھا کہ صحابہ نے، اور ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا جو میں آپ کے سامنے کتاب رکھا ہوں، کہ صحابہ کرام نے اور تابعین نے اپنا حق ادا کیا کہ یہ اسلام صحیح ہے، یہ ایمان کا معنی صحیح. انہوں نے بیان کیا ایمان کے کچھ فرائض ہیں، یعنی ایمان عمل کا نام ہے، کچھ عمل اللہ نے فرض کیا ہے. اور ان للایمان فرائض و شرائع، ایمان کی کچھ شرائع ہیں، شریعتیں ہیں، یعنی عقیدہ ہے جس کو ہم توحید بولتے ہیں، جس کو ہم اصول اور منہج کہتے ہیں، جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وحدودن، اور حرام کام ہے جس سے انسان کو بچنا ہے. وسننن، اور مستحب عمل ہے جو کہ فرض نہیں اسلام کے اندر، لیکن وہ بھی انسان کے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرتا ہے اور اس سے انسان اپنے دین پر مکمل طریقے سے قائم رہتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں فمن استکملھا استکمل الایمان. ان چاروں چیزوں کو، ایمان کی ان چاروں چیزوں کو، یعنی فرض عمل، جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں، جیسے نمازوں میں آپ کیا دیکھیں، سب سے پہلے آپ پر فرض کون سی نماز ہے؟ 5 وقت کی آپ پہلے پابند بنے. سنت آپ نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھیں شروع میں، لیکن پہلے آپ 5 وقت کے نماز کو یہ کریں. پہلے آپ پر اللہ تعالیٰ نے کس کی پرورش، کس کی ضروری قرار دی ہے؟ آپ کے اوپر سب سے پہلے فرض کیا؟ اپنے ماں باپ کو پہلے دیں، اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اور آپ کے بال بچوں پر اس کے بعد فرض ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے درجات وہ مستحب کے اندر داخل ہو جائیں گے. یتیم آپ کے اگر آپ کے سائے تلے پلتا ہے تو پھر اس کے وہ فریضہ آ جائے گا آپ کے اندر. تو ہر عمل میں کتنا کمانا آپ پر فرض ہے اور پھر نماز کے لیے آنا ہے. تو ہر عمل میں آپ صبح سے شام میں جو گزار رہے اس میں فرض اعمال کو پہلے کوٹ کر کے آپ اس پر عمل کریں، اس کو پہلے تعین کرے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو علماء سے رجوع کرے یہ فرض ہے کہ نہیں ہمارے اوپر یہ عمل، اور ان اعمال کو آپ کریں. اس کے بعد شرائع، عقیدہ، جو دین کی باتیں ہیں، ان دین کی باتوں کو اور عقیدہ جس کے بغیر انسان کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. شرک ہوگا، انسان کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. بدعت ہے، اللہ کے یہاں آپ کے عمل قابل قبول نہیں ہے. حرام کام ہے، حدودن، تجارت میں آپ کے کہیں پہ حرام ہے، چھوڑنا ہے. آپ کے معاملات میں گفتگو میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، آپ لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ. کوئی شخص کسی کو غلط طریقے سے بات کو پہنچا کر یہ لڑوا رہا، یہ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ دوسرے کو آگے چڑھا دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، بولتے میں خود نہیں بولتے ہیں اور دوسرے کو اختلاف کروانا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ حرام کام ہے، اس سے انسان کو رک جانا ہوگا. وسننن، اور مستحب عمل کو آدمی کرے. ان چیزوں کو اگر جمع کر لیتا ہے انسان تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا، اور جو ان چیزوں کو نہیں انجام دیتا اس کے اعمال، اس کا ایمان مکمل نہیں. یہ دلیل دیا کہاں سے؟ امام بخاری نے عمر بن عبدالعزیز تابعی کے قول سے. اور بہت ساری کتابیں جو عقیدے میں لکھی گئی ہیں علماء نے وہاں بیان کر دیا، اور صحابہ کا نام لے کر ذکر کیا ہے کہ یہ صحابہ نے بیان کیا. نبی کے زمانے میں فرقے نہیں ہوئے تھے، آپ جانتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقے جنم نہیں لیے تھے، صرف منافقین تھے، کافر تھے، لوگ جانتے تھے. منافق کا جو عمل تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضروری تھا کہ صحابہ کے نام بیان کرے. جب فتنے ہوئے، جب باطل گروہ آ گئے اسلام کے اندر، تو صحابہ کرام نے ان چیزوں کو پھیلایا. اور اس کے بعد سے لے کر قیامت تک علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کرے. یہ ایمان صحیح ہے، یہ دین صحیح ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو جتنا خسارہ اور جتنا دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو جائے اسے برداشت کرنا ہوگا. اور الحمدللہ علماء کرام اس کا حق قیامت تک ادا کرتے رہیں گے. اللہ اس کی توفیق دے ہم سبوں کو بھی. فَإِنْ عَيْشْ، اب کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اگر میں زندہ رہوں اس کے بعد تو میں ایمان کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے،
ہم بھی نہیں جانتے بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کہا اگر میں زندہ رہوں گا، عمر عبدالعزیز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو میں تمہارے سامنے ایمان کی جو تفصیلی باتیں بیان کروں گا. کہتے فَإِن مِت، تاکہ تم اس پر عمل کرو، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، اور اگر میں مر گیا، کتنی اچھی بات بولی دیکھا، وَإِن أَمُتْ فَلَسْتُ عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، اگر میں مر گیا تو تمہارے ساتھ رہنے کی مجھے کوئی خواہش نہیں. کیسا جملہ ہے، وہ بادشاہ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو دین کو بیان کروں گا، اور اگر میں مر گیا بیان کرنے سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خواہش نہیں ہے دنیا میں جینے کی. اور معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بادشاہ بننے سے پہلے شاہی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ نے ہر دولت سے نوازا تھا. لیکن بادشاہ جیسے بنے، آپ نے ایسا انصاف کیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے مال کو جو بیت المال سے لے رکھا تھا سب واپس لوٹا دیا بیت المال میں. بولا مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے تم لوگوں نے اپنے سالوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سب کو واپس کروا دیا. اسی لیے دشمنی کر کے ان کو زہر دے دی گیا اور وہ شہید ہو گئے رحمہ اللہ. اور آج جب بادشاہ بنے ہیں تو بالکل سادگی، سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، سنت کی خدمت کی. اور اعزاز آج کس کا نام لیا جا رہا؟ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے کس کا نام لیا جاتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. ان کا نام اوپر آتا ہے. بادشاہ بننے کے بعد ایک سادہ زندگی گزاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کی. آگے امام بخاری کہتے ہیں دلیل دے کر کے ایمان کو عنوان یہ قائم کیا تھا، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان گھٹ بھی جاتا ہے. تو کچھ فرقے جنم لے لیے تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان کے زیادہ نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، ایمان ایک جگہ فٹ رہتا ہے، بس نہ آگے نہ پیچھے، ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. میں نے پچھلے درس میں امام بخاری کی آیتوں کو سنایا تھا. امام بخاری لیزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے، ایسے کہا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان بڑھتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ ایمانا، جو لوگ عمل کرتے ہیں نیکی کی طرف بڑھتے ہیں ہم ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ یعنی کبھی وہ کم تھا، کم والی چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر بیان کر رہے ہیں قرآن کی ایک دوسری آیت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا ذرا بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں ہے تمہیں میرے اوپر؟ کہا نہیں اللہ، لیطمئن قلبی، کہا میرے دل کو اطمینان. مفسرین نے معنی لکھا تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، لیزداد یقینی اور لیزداد ایمانا الی ایمانی، تاکہ میرے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگ رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے ایمان میں زیادتی چاہتے تھے، اور ابراہیم جن کا ایمان آگ پہ کھدوا دیا، بیٹے پہ چھری چلا دیا. ابراہیم مکہ میں گھر ہے نہ بار ہے، نہ وہاں پر کھانے کے لیے چیز ہے، نہ تجارت ہے، نہ دنیا، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، بیوی ہے، اور دودھ پیتے بچے کو یہ کر دیا. اس کے ایمان پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اسی لیے عامر بن شرحبیل امام شابی رحمہ اللہ ہے، تابعی میں سے ہے، یہ کہتے تھے، ایک آیت ہے قرآن کی، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھ کو شرک سے بچانا. کس سے؟ میرے بچوں کو شرک سے ان نعبد الاسنام. اور امام الموحدین، شرک تو انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء لوگوں کو شرک سے نکالتے ہیں، اللہ کروائے گا نہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں. اسی لیے ڈرنا چاہیے، اس لیے بھی ڈرنا چاہیے. عمر، صحابہ عمر پہ شک ہے کہ جنتی ہو سکتے ہیں، شک ہے کسی کو کہ عمر جنتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہا، ایک بار نہیں کتنی مرتبہ کہا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے تمام لوگوں کو، اور ایک جہنم میں ایک شخص کے لیے جگہ باقی ہو، تو مجھے ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں ڈال دے. وہی عمر کہتے تھے اگر جنت میں ایک جگہ باقی ہوگی، سب جنت میں چلے گئے ہوں گے اور ہزاروں لوگ باقی ہوں گے، تو عمر کو امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ہوں گا وہ شخص. اور وہی عمر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، امین، امانت دار ہے. ان سے پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا تھا نا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کا نام بتا دیا تھا، بعض منافقین، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے.
موت کے وقت. اور پہلے عمر بلا کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقین کے ناموں میں تو نہیں میرا نام لیا تھا. ذرا سوچیں آپ, انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام لیا ہوگا. کہا دنیا میں دائیں ابو بکر بائیں عمر, ایسے ہی ہمیشہ ہوا, کھانے میں پہننے میں مسجد میں ہر جگہ عمر ابو بکر عمر ابو بکر, اور کوئی نہیں نبی کے ساتھ. یہ دو صحابہ ہمیشہ رہتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ساتھ میں, قیامت کے دن بھی ساتھ ہی اٹھیں گے, جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. پھر بھی عمر کہتے تھے مجھے نفاق کا ڈر ہے کہ میں کہیں منافق نہ ہو گیا ہوں. تو یہی دین کی باتیں جب انسان نہیں سیکھتا ہے, اور تھوڑے سے وقت میں جب ہم بھی کمزور ہیں, اور اللہ سے ہم سب دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ دین کے باتیں اکتا جاتے ہیں, تھوڑی سی دیر میں ہو جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن انسان اپنے نفس کو کچلے کہ یہی تمنا کرے گا قبر سے لوٹ کے آ کر اس درس میں تھوڑی سی اور بیٹھ جاتا, تو شاید اس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا اور میری اصلاح کر دیتا. تو آگے کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں. پچھلے درس میں آئی بات کہ ہم تھوڑی ایمان کی باتیں کریں, یعنی ایمان میں اضافہ کر لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یقین پورے ایمان کا نام ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ہے. ایمان یقین کا نام ہے, آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے آپ کے ایمان میں, آپ جو مسلمان ہیں. اور عبداللہ بن عمر نے بہت اچھا قاعدہ بیان کر دیا, کہا کوئی بھی بندہ متقی نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو اس کے دل میں کھٹک رہا ہے. اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے, آپ جان رہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ تجارت مجھے نہیں کرنی چاہیے, یہ معاملات میں مجھے نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے مسلمانوں کے ساتھ, آپ کے دل میں ذرا بھی کھٹک رہا تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بھی اسی معنی میں کہا انسان متقی نہیں بن سکتا ہے یہاں تک کہ حتی تترک ما تراہ انہ حلال خشیت ان یکون حراما, کہ متقی ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی جو شخص اللہ کو صحیح ڈرنے والا نہ بن جائے یہاں تک کہ وہ حلال چیزوں کو چھوڑ دے حرام, کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد حرام میں پڑ جائے. ہم تو کتنا آگے بڑھے ہیں, بہت سارے معاملات میں حرام کے بالکل تجاوز کر چکے ہیں, اور ایسے لت پت ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, اور انسان اللہ سے رو رو کے مانگے, سجدوں میں مانگے, اپنے لیے اور معاشرے کے لیے, سب کے لیے. سب سے آسان چیز جو اللہ نے ہمارے لیے دی ہے, ہم کسی لیے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں جس میں کوئی پریشانی نہیں, وہ دعا ہے. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھ سے جو دشمنی کر رہا اسے ہدایت دے دے. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, میرے بچوں کو ہدایت دے دے. اللہ امت کو ہدایت دے دے. ایک لفظ بولنے میں امت میں سب لوگ داخل ہو گئے. اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, امت کو معاف کر دے, اگرچہ میرا دشمن ہی کیوں نہ, لیکن مسلمان ہوں. تو مسلمان سے محبت اور اللہ کے لیے محبت اپنے دل میں اگر ہم پیدا کر لیتے اور ایمان کی ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, تو بتائیے معاشرے میں کوئی چیز رہے گی, کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا اور کتنی خوشیاں لوگوں کو نصیب ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.